محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب اللہ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو تمہیں یہ دو نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ جان رکھو کہ کبھی کبھی تمہارے حق میں کوئی معجزہ اور کوئی خاص بھلائی ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جب ٹوٹے ہوئے دل کی امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہیں سے عرش والے کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ دوستو، جانتے ہو کہ کچھ معجزوں نشانیاں ایسے ہوتی ہیں جو تمہیں اس صبر کی طویل آزمائش گزار کر دکھائی جاتی ہیں اور کچھ کو جلدی دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کا خوف تمہیں زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر ہوتی نہیں، اور جو بظاہر آزمائش لگتی ہیں وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا وہ ایک بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اگر آج تم سے کچھ چھن گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں تو سنو، وہ مہربان کبھی کبھی تم سے کچھ چیزیں اس لیے بھی دور کرتا ہے تاکہ اصول مقصد کی بے قراری اور خالی دامن کی یہ بے بسی تمہیں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دے۔ کیونکہ جب تم اللہ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہو اور اسے اپنا دوست بنا لیتے ہو تو اللہ بہت جلد آسانی اور سہولیت کے راستے کھول دیتا ہے۔ دوستو، مسائل حل ہو جاتے ہیں اور مشکلات ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں؟ بس تم صبر کرتے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو اور اللہ کے آگے جھکتے رہو تاکہ اللہ فیصلہ فرما دے، اور بے شک وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے نصیب میں آخر اتنی آزمائش کیوں، میں ہی خالی ہاتھ کیوں، تو یاد رکھو کہ تمہارے رب نے ہر انسان کا الگ الگ نصیب اور الگ الگ تقدیر لکھی ہے۔ تم کبھی مایوس ہو کر اور کسی کے نصیب کو دیکھ کر اپنے نصیب کو مت کوسنا، اور کسی کا اچھا دیکھ کر اپنے برے کا شکوہ نہ کرنا۔ بس صبر کرنا، کیونکہ جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ بس اس بہترین وقت کا انتظار کرو اور اللہ کے آگے سر جھکاتے رہو، کیونکہ تم سے چھین کر کسی اور کو نہیں دیا جائے گا اور کسی سے چھین کر تم کو نہیں ملے گا۔ دوستو، یاد رکھو کہ اللہ کے خزانے لامحدود اور ان میں کوئی کمی نہیں اور نقص کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ جن آزمائش سے آج آپ گزر رہے ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آج تمہیں کسی چیز کو کھونے کا دکھ ہے یا کسی کو پانے کی خواہش تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے تو سنو، باصف علی باصف فرماتے ہیں کہ تم چھوڑ جانے والوں کو اپنا غصہ یا کبھی بھی اپنا رنج و الم دکھا کر کبھی مطمئن نہ کرنا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں افسردہ رکھے، کیونکہ بعض دفعہ غیر اللہ کا عشق تمہارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ بس تم اللہ کا ذکر اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، اللہ تمہیں جلد ایک پوشیدہ راستہ دکھلائے گا اور تمہیں سکون قلب عطا کرے گا۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم غمگین نہ ہو، جو کچھ بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو۔ اگر اللہ نے تم سے وہ لے لیا جس کے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو وہ عنقریب کچھ ایسا بھی دے گا جس کے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ سے اپنی کوئی من پسند خواہش پوری کروانا چاہتے ہو تو یہ 3 کام آزما کر دیکھو۔ تم ایسا دروازہ بنو جس سے خیر داخل ہو سکے، اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسی کھڑکی بنو جس سے روشنی گزر سکے، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو ایسی دیوار بن جاؤ جو تھکے ہوئے کو سہارا دے سکے۔ اللہ سے محبت تمہاری منزل کو خوبصورت اور آسان بنا دیتی ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی من پسند چیز سے نوازتا ہے تو سب سے پہلے اسے دین کی سمجھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسے یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں ان آنسوؤں پر عطا کی ہے یہ سب اللہ کے پلان ہے، اور یہ سب اس کی تم سے محبت ہے۔ اللہ پاک
قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو خود اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اسے اس کا اجر ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے توبہ اور صبر شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی قبولیت اور نعمت سے محروم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو، ممکن ہے اس صبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ لکھا ہو جو تم اس سے بار بار مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی موجودوں کا وسیلہ ہو اور اللہ اپنا کن فرمانے ہی والا ہو، اور قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ تمہارا رب تنگی اور پریشانی کے بعد راحت بھی فرمائے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا۔ اس مقرر وقت پر تم حیران رہ جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ کہ اب تمہاری دعائیں رنگ لانے والی ہیں اور تمہاری ساری مشکلیں حل ہونے والی ہیں۔ نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، وہ آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ آپ کو ان منزلوں تک پہنچاتا ہے جن تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ وہ آپ کے لیے معجزے کب کرتا ہے؟ وہ لا حاصل خواہش، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزو سب حاصل ہو جاتی ہیں جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، کیونکہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی چاہت کو خفیہ وسیلے سے آپ تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزے آپ کی تقدیر بدل دے۔ یاد رکھو، جن ہاتھوں کو آپ نے اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہیں۔ یقین رکھو، آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہی ہو۔ سنو، آپ کا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں ابھی بھی گنجائش رکھی ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں پر ان کا قلم ضرور پھیرے گا۔ آپ دیکھنا، ایک دن آپ کے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ دیکھنا، آپ کا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ ایک دن اللہ آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ جن جن لوگوں نے بھی کمنٹ سیکشن میں مجھے دعاؤں کے لیے بولا ہے، اللہ ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آنے والے بہترین دن عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔